محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، آج انشاءاللہ عقیدے کے درس ہوگا اور آج کے درس میں انشاءاللہ سحر سے متعلق انشاءاللہ درس ہوگا. سحر جس کو جادو کہتے ہیں اس کے متعلق اس کا معنی ذکر کریں گے اور پھر اس کی کیا حقیقت ہے اور کیا اس کی کوئی حقیقت اسلام میں نہیں اور کرنے والے کے کیا حکم ہے اسلام میں اور ایسے لوگوں کے پاس جانے کے کیا حکم ہے اور پھر کس طرح اگر کوئی جادو پر ہو جاتا ہے کوئی کر دیتا ہے تو پھر اس کا کیا علاج ہے. انشاءاللہ آج کے درس میں مختصر باتیں ذکر کریں گے. پچھلے درس میں تنجیم، نجومی اور کہانت اور عرافت کے بارے میں بات ہوئی تھی. بتایا کہ سحر، جادو اور نجومیت میں فرق ہے. دونوں کے درمیان کچھ فرق ہے. کچھ چیزوں میں یعنی کچھ چیزیں وہ ملتے ہیں اور بہت ساری چیزوں میں ان لوگوں کے دونوں کے درمیان فرق ہے. اسی لیے الگ الگ درس رکھا گیا ہے. اس کا دونوں کے درمیان کیا فرق ہے انشاءاللہ بھی ذکر کریں گے. سحر عربی لفظ ہے اور جس کو اردو میں ترجمہ کرتے جادو کہتے ہیں. سحر عربی میں اصل ہر وہ چیز کو کہتے ہیں جس کا سبب اتنا ظاہر نہیں ہوتا ہے. اس لیے اسلام میں عربی میں جو سحر ہے یا کچھ اور مسائل کے سحر استعمال کرتے ہیں، لیکن یہاں جو اصل عربی لفظ ہے ہر وہ چیز جس کا سبب اتنا نہیں ظاہر ہوتا ہے. اور شرعی اسلامی محاورے میں عقیدے کے محاورے عقیدے کے فن میں اور علماء عقیدہ اس کی تعریف یوں کرتے ہیں کہ وہ عقد وقراءات وطلاسم تؤثر فی الانسان، کہ وہ کچھ گرہ ہیں، کچھ طلاسم ہیں یعنی کچھ ایسے گرہ ہیں، جھاڑ پھونک ہے، منتر ہے اور کچھ کلمات ہے جو انسان پر اس کی وجہ سے انسان پر اثر ہوتا ہے. اور اس میں کبھی کبھار دوا بھی استعمال کرتے ہیں، کبھی کبھار دھواں استعمال کرتے ہیں اور کبھی کبھار جنات سے بھی مدد لیتے ہیں. تو جادوگر عموماً الگ الگ ہوتے ہیں، الگ الگ ان کا طریقہ ہے، الگ الگ اعمال ہے. کچھ لوگ زیادہ کفر میں گمراہ ہیں اور کچھ لوگ کم ہیں. تو یہ عموماً جادو ہر وہ کام کہیں گے، ہر وہ چیز جو جس میں پھونک استعمال کرتے ہیں، جھاڑ پھونک کرتے ہیں، عقد ہے، گرہ باندھتے ہیں اور اسی طرح منتر ہوتے ہیں اور اس میں بہت سی کلمات، بہت سے الفاظ، بہت سے شیطانوں سے مدد لیا جاتا ہے، ان کو پکارا جاتا ہے. اسی لیے عموماً جادوگر جو ہوتے ہیں ان کی حالت دیکھ کر انسان خوف میں آ جاتا ہے. جادوگر جو کرتے ہیں عموماً وہ شر پسند ہوتے ہیں اور اکثر عموماً طبعی انسان ان لوگ سے خوف کھاتا ہے کیونکہ وہ لوگ ایسی چیزیں، ایسے حرکتیں کرتے ہیں جو عموماً انسان اس سے نفرت کرتا ہے. تو یہ سحر کا معنی ہے. سحر اور کہانت اور نجومیت میں کیا فرق ہے؟ پچھلے درس میں ذکر کیا گیا کہ نجومی اس انسان کو کہتے ہیں جو غیب کی باتیں بتاتا ہے اور یہ ستاروں کے ذریعے سے. عراف وہ شخص ہے جو پردے کے پیچھے جو باتیں ہیں یا جو سامنے نہیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں وہ غیبی باتیں بتاتا ہے. اور اسی طرح بہت سے لوگ ہوتے ہیں تو یہ لوگ کاہن، عراف، نجومی، یہ لوگ غیب کی باتیں صرف بتاتے ہیں. وہ لوگ دوا استعمال نہیں کرتے ہیں، جھاڑ پھونک، دھواں اور یہ سب چیزیں عموماً استعمال نہیں کرتے ہیں. تو یہ لوگ کاہن ہوتے ہیں اور جو ان چیزوں کا استعمال کرتا ہے عموماً اس کو ساحر کہتے ہیں. ساحر جو اثر کرتا ہے غیب کی باتیں صرف نہیں بلکہ انسان کے بدن پہ اور انسان کے روح اور انسان کی جان میں وہ فرق کرتا ہے، ڈالتا ہے اور کچھ اثر کرتا ہے. تو دونوں میں بہت ہی فرق ہے. لیکن عمومی طور پر آج کل اور عمومی طور پر یہی دیکھا جاتا ہے کہ جو جادو ہوتے ہیں وہ لوگ کاہن، عراف بھی ہوتے ہیں، یعنی جو جادو ہوتے ہیں وہ لوگ بھی غیب کی باتیں بتاتے ہیں. تو بہت سے لوگ دونوں قباحت اور دونوں خباثت جمع کی ہے. اسی وقت وہ غیب کی باتیں بتانے کے دعویٰ کرتا ہے اور جادو بھی کرتا ہے. تو اس کا ڈبل کفر ہے اور کفر میں وہ اور مبتلا ہے. اور انشاءاللہ اور مسائل ذکر کریں گے اس کے متعلق. یہاں سوال ہے کیا جادو کی کوئی حقیقت ہے؟ جادو کچھ چیز ہوتی ہے. آپ دیکھو کہ بہت سے لوگ حد سے زیادہ جادو سے ڈرتے ہیں، یہ غلط ہے. اور بہت سے لوگ جادو کو مکمل انکار کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. مسلمان اوسط ہے، مسلمان کو کیا ہے اس پر عقیدہ رکھتا کہ یہ جادو کی کوئی کچھ حقیقت ہے، لیکن یہ عقیدہ رکھتا کہ اللہ کے ہاتھ میں یہ چیز ہے. انسان کوئی بھی جادوگر کتنا بھی ماہر ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر اور اللہ کی اجازت کے بغیر وہ نہیں کر سکتا ہے. تو اگر کوئی کچھ کرتا ہے
جو حقیقت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزمائش کے طور پر کرو، یعنی اس کے پورے حرکت اس کو کامیاب کر دیتا، اسی میں وقتی طور پر کامیاب ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی یہ اس لیے کرتے ہیں، یہ کیا امتحان کے طور پر. تو مسلمان ہم لوگ کے عقیدہ کی جادو کی حقیقت ہے. ورنہ جو لوگ انکار کرتے ہیں کہ قرآن کی آیات کے ساتھ کیا کہیں گے، اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں جادو کے مسائل ذکر کی ہے. اللہ فرماتے واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. یہ آیت تنبیہ ہے، اس میں اصل آیت کی یہی حقیقت یہی حضرت سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل پہ نبی تھے، اور بہت ہی مدت کے بعد اتنا ہی مضبوط اور قوی ایک نبی آئے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان، بہت وقفے کے بعد دونوں آئے. تو حضرت سلیمان جب نبی تھے اس وقت جادوگر لوگ زیادہ موجود تھے، اور جنات بھی ان لوگ کی مدد کرتے تو بہت ہی عام تھا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کیونکہ نبی تھے اور جانتے کہ حرام ہے، تو سارے لوگوں کو پکڑ لیے اور جناتوں کو بھی پکڑ لیے، اور ان کی ساری کتابیں اور ساری دوائیاں اور ساری چیزیں جو استعمال کرتے تھے اس کو اپنے عرش کے نیچے دفن کر دیے. عرش یعنی جہاں تک ہوتا ہے وہیں دفن کر دی. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ سبحانہ نے یہ معجزہ دی ہے کہ وہ انسانوں پر صرف بادشاہ نہیں تھے، انسان کے بادشاہ جنات بھی ان کے ماتحت تھے، حیوانات بھی ان کے ماتحت تھے، بلکہ ہوا بھی اللہ سبحانہ و تعالی اس سے مسخر کی ہے. دنیا میں آج تک کتنا بھی بڑا بادشاہ بنے، پوری دنیا کے بادشاہ اگر بنتا ہے وہ حضرت سلیمان کے برابر نہیں ہو سکتا. اس لیے اس نے دعا کی رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي الا، مجھے ایسے بادشاہ دے جو کسی کے اس طرح نہیں ہو، یعنی میری ایک خاص کر دو. تو اللہ صاحب کی دعا قبول کی. وہ دنیا کے لالچ میں علماء کہتی کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ خیر اتنا ہی شر پھیلا تھا، تو ایسی وہ حکومت چاہتے تھے تاکہ وہ خیر ہر جگہ پھیلائے، اور اس نے بہت حد تک امکان بہت ہی کی ہے. تو حضرت سلیمان کی وفات کے بعد، وہ نبی تھے، انبیاء بھی مرتے ہیں، ان کی وفات کے بعد یہی شیاطین، یہی جادوگر جو موجود تھے عوام لوگ کے دل میں بیٹھا دیے کہ حضرت سلیمان جو دنیا پہ حاوی تھے یہ جادو کی وجہ سے. جادو اتنی ہی اچھی چیز ہے، اتنا قوی چیز ہے کہ وہ پوری دنیا پہ بادشاہ تھے، اور وہ لوگ جو عوام لوگ تصدیق نہیں کرتے تھے، اور جو ان کے بعد جو اگلے نسل وہ لوگ تصدیق نہیں کرتے تھے. تو وہ جنات کیونکہ ان کی زندگی زیادہ لمبی ہوتی ہے تو لوگوں سے کہتے تھے کہ عرش کے نیچے دیکھو. عرش کے نیچے جب کھودا گیا ہے تو وہ ساری کتابیں مل گئی. وہ لوگ نہیں بتاتے کہ یہ ہم لوگ کی تھی، اور حضرت سلیمان سزا کے طور پر اس کو دفن کر دیا ختم کرنے کے لیے. وہ لوگ کہتے کہ اسی کے ذریعے سے وہ حکومت کرتے تھے، بلکہ یہودیوں کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی. اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی یہی مشہور تھا. اللہ یہ آیت نازل کی ہے واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. یعنی یہودی لوگ اور یہ لوگ وہی اس پر ایمان لاتے ہیں جو شیاطین کہتے تھے حضرت سلیمان کے بارے میں. اللہ کہتے ہیں یہودی لوگ یہ لوگ وہی بات کہتے ہیں جو شیاطین حضرت سلیمان کے بارے میں الٹی سیدھی کہتے ہیں. پھر اللہ جواب دیتے وما کفر سلیمان، حضرت سلیمان تو کفر کے کام نہیں کیے، یعنی جادو نہیں کیے. تو یہ دلیل ہے کہ جادو کرنا کفر ہے. وما کفر سلیمان ولكن الشياطين كفروا، لیکن شیطان ہی کفر کی. يعلمون الناس السحر، پوری آیات ہے. تو اس میں اللہ ایک حقیقت ثابت کی ہے کہ جادو لوگ کرتے تھے، اور حضرت سلیمان یہ ان کو جواب دی. تو اسی لیے اگر یہ اس کی حقیقت نہیں ہوتی تو قرآن پہلے صاف کر دیتا کہ بھائی جادو کچھ بھی نہیں ہے، یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں. لیکن اللہ ثابت کی کہ ہے. اور کون کرتا تھا؟ حضرت سلیمان نہیں، بلکہ یہ لوگ شیاطین اور یہ جادوگر جو لوگ تھے وہی لوگ کرتے تھے. تو یہ دلیل ہے کہ ہوتا ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو جادوگر آئے تھے وہ لوگ تو کیا کیے تھے؟ اللہ سبحانہ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ اور یہ جادوگروں کی قصہ تقریباً 4-5 جگہ پہ ذکر کی ہے اور تفصیل کے ساتھ. تو اگر ان لوگوں کی کوئی حقیقت نہیں تو اللہ کیوں ذکر کرتے؟ تو یہ دلیل ہے کہ ہے. اور ایک تیسرا دلیل یہ کہ اللہ کے رسول کے ساتھ بھی کیا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کیا گیا ہے. ایک یہودی لبید بن اعصم خبیث یہودی تھا، وہ اللہ کے رسول کے کچھ بال یا کوئی بھی چیز لے کر اور کسی کنویں کے نیچے کہیں دفن کر دی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اثر سے بھولتے تھے بہت ساری چیزیں، دین عبادات نہیں، ایسے دنیاوی کام بھول جاتے تھے کہ ہم آج ہمیں کہاں کس رات کہاں کس بیوی کے پاس جانا ہے، یا کیا میں نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا. حضرت عائشہ کہتی ہیں، بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ کے رسول کچھ چیزیں بھولتے ہیں. پھر حضرت جبریل آئے اور بتایا کہ آپ کے ساتھ یہ اس طرح معاملہ کیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ بہت ساری دلیلیں ہیں. تو یہ دلیل ہوا کہ جادو کی حقیقت ہے. علماء میں تقریباً مسلمانوں میں انکار کرنے والے کم ہیں، لیکن کچھ قسم کی انکار کرتے ہیں. جادو حقیقت میں
اگر دیکھا جائے تو دو قسم ہیں، اس کو یاد کر لو، دو قسم ہیں. ایک کو کہتے ہیں سحر تخیلی یا خیالی کہتے ہیں، اور ایک کہتے ہیں سحر حقیقی. خیالی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کا کوئی حقیقت نہیں، لیکن کیا کرتے ہیں یہ جادوگر آنکھوں سے کھیلتے ہیں، لوگوں کے آنکھوں سے، یا جلدی سے کوئی حرکت کرتے ہیں کہ انسان دھوکے میں پڑ جاتا ہے. اور یہ اس قسم پر سب اتفاق ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو جادوگر تھے اسی قسم کرتے تھے، حقیقی جادو نہیں کرتے تھے، یہی قسم کرتے تھے. کیا ہے کہ لوگ کی آنکھوں سے کھیلتے تھے، لوگ دھوکے میں پڑ جاتے ہیں. حقیقت میں کیا اللہ فرماتا، قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ فرماتے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، کہ لوگ اپنے سانپ، اپنی لاٹھی جب اور رسیاں پھینکی تو اس کے بعد لوگوں کے خیال یہی لگتا ہے، لوگوں کی آنکھوں میں کہ وہ دوڑ رہی ہے، حالانکہ دوڑتی نہیں، وہ لوگ کچھ حرکت کرتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ وہی وہ دوڑ رہے، اور لوگ کی آنکھ میں کبھی اس طرح نہیں کچھ، یعنی آنکھ اتنا صاف نہیں دکھتا تو ایسے لگتا ہے کہ کوئی چیز حرکت کرتی ہے. قرآن کی بھی دوسرا آتے اللہ فرماتے ان لوگوں کے بارے میں سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں کی وہ لوگ مشہور کر دی ہے. وجاءوا بسحر عظیم، یہ قسم سب ثابت کرتے ہیں. آج کل گاؤں میں بھی بہت سے لوگ آتے ہیں، بہت سے حرکتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں مثال کے طور پر یہاں سے کچھ چیز ڈالتے ہیں منہ سے اور بغل سے نکالتے ہیں یا کان سے نکالتے ہیں، کہ کوئی چیز آپ کو دکھاتے ہیں کہ 2-3 چیز ہے، پھر وہ بڑھ جاتا ہے. سکہ ہوتا ہے کسی اور ملک کے، پھر دوسرے دکھاتے ہیں. یہ سب چیزیں حقیقی نہیں، یہ سب چیزیں آنکھوں سے کھیلتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کچھ بھی خدمت الحرکہ تیزی کے ساتھ حرکت ہوتی ہے اور اس میں کچھ کرتے ہیں. تو یہ قسم میں تمام مسلمانوں میں اتفاق ہے. دوسرے قسم میں اختلاف ہے. کیا ہے دوسرے قسم؟ سحر حقیقی، یعنی اس کی حقیقت ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان متاثر ہوتا ہے، انسان کے بدن کمزور ہو جاتا ہے، انسان کے دل میں کمزوری آ جاتی ہے، انسان مر جاتا ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے، میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ہوتا ہے، محبت ہو جاتی ہے، جیسا کہ آج کل بہت سے لوگ کرتے ہیں. یہ قسم بہت سے علماء، بہت سے مسلمان علماء انکار کرتے ہیں، لیکن وہ بھی غلط، انکار کرنا جائز نہیں، بلکہ یہ بھی حقیقی ہے. لیکن یہ عقیدہ رکھو کہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا ہے، یعنی یہ ہو جاتا ہے. قرآن کی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں وما كفروا ولكن يعلمون الناس وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. پھر آگے اللہ فرماتے ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ایسے جادو کرتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان بھی فرق کرتے تھے. اور آج کل بہت سی جگہ پہ ہیں، ہم لوگ کے ہاں بہت سی جگہ خبیث لوگ ہوتے ہیں، کسی لڑکی سے محبت ہے تو پھر جدا کر دیتے ہیں شوہر سے، کچھ کھلا دیتے، کچھ حرکت کرتے کہ وہ نفرت ہو جاتی دل میں، اور کبھی کبھار محبت کروا دیتے ہیں. یہ جو اس کو عطف اور صرف کہتے ہیں، عطف اور صرف یہ مسئلہ ہے عقیدے میں، یہ ثابت ہے. اور اسی طرح یہ اس کی حقیقت ہے، لوگ مر جاتے ہیں، لوگ پریشان ہوتے اور دیکھا جاتا ہے. تو یہ قسم بھی ثابت ہے اور ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ثابت کی، بلکہ اللہ کے رسول کے ساتھ جو ہوا ہے اسی قسم میں ہوا ہے. اللہ کے رسول حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لبید بن اعصم جو خبیث یہودی تھے، اللہ کے رسول کے بال لے کر اور کسی کنگے میں لپیٹ کے اس آگ کے کنویں کے پاس کسی پتھر کے نیچے دفن کر دی. تو اللہ کے رسول کو نہیں پتا تھا، یہ دلیل ہے کہ اللہ کے رسول عالم الغیب نہیں ہے، تو اللہ کے رسول کو نہیں پتا تھا اور کچھ چیزیں بھولتے تھے. عبادات کے مسائل نہیں، یہ تو تاکید کرتا ہوں کیونکہ عبادات انبیاء ایسے مسائل نہیں بھولتے کہ کیونکہ وہ چیز اللہ کی طرف سے. وہ لوگ جو عبادات دین کے مسائل سکھانا، یہ اللہ کے رسول اس میں کبھی غلطی نہیں کرتے تھے، نہ کبھی بھولتے تھے. لیکن اس مسائل کو بھولتے جو دنیاوی کام، جیسا بھی مثال میں نے دی ہے، تو اللہ کے رسول پریشان کچھ ہوئے تو حضرت جبریل ان کے پاس آئے اور بتایا کہ اللہ کے رسول کیا آپ جانتے ہیں، یعنی آپ کے ساتھ کیا ہوا، تو بتائے ان کو. پھر اللہ کے رسول حضرت علی کو بھیجا اور اس کنویں کے پاس جا کے وہ کنگا لے کر آئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معوذات قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس پڑھ کے اس کو کھولے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کو مکمل شفا ملی. تو اللہ کے رسول کی یہ جو اثر ہوا کس چیز میں؟ تھوڑے سے دماغ میں، یعنی وہ مکمل نہیں ہے، تھوڑے سے بھولتے تھے. تو یہ بھی حقیقی ہے، یہ صرف آنکھوں میں نہیں، جیسا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں صرف آنکھوں میں یہ جادو ہوتا نہیں، پورے بدن میں اثر ہو سکتا ہے، اور یہ حقیقی ہے اور اس کا اثر ہوتا ہے. اور بہت سے لوگ کو دیکھا جاتا ہے تو ان لوگ پر بہت ہی برا اثر کرتے ہیں، تو وہ الٹی کرتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے، کچھ چیز نہیں کھاتا ہے اور پاگل کی طرح اس طرح روڈ میں گھومتا ہے. پھر اس کے بعد جب علاج کیا جاتا ہے، شفا اللہ کی مل جاتی ہے، تو صحت مندی واپس آتی ہوتا ہے کہ نہیں.
بہت سے دیکھا ہے، لیکن ہر چیز کو ہم لوگ نہیں کہہ سکتے. ہم لوگ کا آج سے جو غلطی، جو ہم لوگ کے معاشرے میں جو غلط ہے، کوئی چھوٹی بات ہوئی کہتے جو جادو ہو گئی. کوئی لڑکا ماشاءاللہ ضعیف تھا پڑھنے میں لیکن کچھ بڑا ہوا، برے لوگوں کی دوستی اس سے ہو گئی، غلط چیز دیکھنے لگے، اب وہ پڑھنے میں اس کا دل نہیں لگا تو کہتے نہیں جادو کسی نے کر دی. نہیں، اب وہ فوراً ہر چیز کو جادو نہیں کہہ سکتے. اور بہت سے مولوی جو لوگ دیکھے جاتے ہیں پڑھانے کے لیے، وہ لوگ بھی کمانے کے لیے کہہ دیتے کہ جادو ہے. یعنی کوئی بابا کے پاس کوئی لے جاتا ہے کہ بھائی بچہ اس طرح ہے، کہتا ہے ضرور کوئی جادو کر دیا، اور پھر بتاتا ہے جھوٹ موٹ کے اس طرح ہوا اور اس طرح ہوا، اور لوگ تصدیق کرتے ہیں. پھر وہ پیسہ مانگتا ہے اور طلب کرتا ہے اور اس طرح پھنساتا رہتا ہے. آخر میں کہتا ہے ماشاءاللہ صحیح ہو گئے. کچھ صحیح نہیں ہوا اور کچھ بیمار ہی نہیں تھا، لیکن ایک انسان کے تصور تھا کہ یہ بیمار تھا اور صحیح ہو گئے، حالانکہ کچھ بھی نہیں. اسی لیے حقیقی ہوتا ہے لیکن ہر ایک کے ساتھ نہیں کہہ سکتے. یہ کبھی کبھار ہوتا ہے، ہو سکتا ہے، لیکن ہر ایک کے ساتھ یہ نہیں کہیں گے، اور اس کو انکار بھی کرنا یہ جائز نہیں ہے. اور ہمیشہ یہ جاننا چاہیے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا. اگر پوری دنیا جمع ہو جائے، کوئی جادوگر جمع ہو جائے اور کسی انسان کو اس انسان پر اثر ڈالنا چاہتے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں لکھا ہے تو نہیں ہو سکتا ہے. اللہ فرماتے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ جادوگر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے الا کہ اللہ کی اجازت سے. تو اللہ کی اجازت ہے، اسی لیے انسان شروع سے اللہ سے قریب رہے، اور بیماری کے بعد خدا نخواستہ اگر ہو جائے تو اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سے التجا کرے. یہاں اس کے بعد یہاں مسئلہ ہے کہ جادو سیکھنے کے کیا حکم ہے. جادو سیکھنا ہر حال میں حرام ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں مجھے سیکھنا ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، تو یہ کفر کے کام ہے. اور کوئی کہتا نہیں میں سیکھتا ہوں تاکہ میں بچوں، یہ بھی غلط ہے. انسان کتنا بھی سیکھے، آپ کو کیا پتا کہ سامنے والا کتنا مضبوط ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے. اس لیے انسان کیا ہے، یہ نہیں کہ نہیں سیکھ سکتا، اور سیکھنا جرم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، کہ جادوگر کچھ بھی کرے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. یعنی کچھ وقتی طور پر کامیاب ہوتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، کچھ مال لیتا ہے، کسی کی عزت لوٹ دیتا ہے، لیکن کب تک کرے گا؟ آخر میں پکڑ جائے گا. اور اگر دنیا میں کچھ کامیاب ہوا لیکن آخرت کے عذاب سے کہاں بچے گا؟ تو کامیاب نہیں ہو سکتا. اور حضرت موسیٰ ان لوگ جادوگروں سے کہا مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ، کہ جو جادو تم لوگ کر کے آئے، جادو کرتے ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ختم کر دیں گے. یعنی میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں اور تم لوگ سے مجھے کوئی خوف نہیں. یہی مسلمان کا حال ہونا چاہیے. آج کے مسلمان کا حال کیا ہے کہ جادو اگر ہو یا کوئی دھمکی دے کہ میں جادو کروا دوں گا، انسان خوف کی حالت میں آ جاتا ہے، دنیا لٹا دیتا ہے، پیسہ پھونک دیتا ہے، لیکن اپنے آپ کو بچانے کے لیے سب کچھ کرتا ہے. یہ جائز نہیں ہے. انسان یہ کہے اس سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی حمایت میں ہوں، اس لیے انسان انشاءاللہ محفوظ رہے گا. اس کے بعد یہ اور بتائیں کہ یہ اس لیے حرام ہے، سیکھنا حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، جرم ہے، اور بلکہ کفر ہے، اور ایسے انسان کو سزا دینا چاہیے. یہ مسئلہ بھی آئے گا کہ جادو کرنا اس کا کیا حکم ہے. جادو کرنا تقریباً 3 قسم ہے. جو لوگ آج کل جادو استعمال کرتے ہیں، علماء کہتے ہیں بہت سے اقسام ہیں، اور حقیقت میں اس سے بہت سے اقسام، ایک قسم نہیں ہے، عموماً قسم ہے. پہلا قسم جو جادو ہے وہ کفری ہے. کفری یعنی کفر کی بات ہے. اگر کوئی کرتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور اسلام اس سے بری ہو جاتا ہے. تو کیا دلیل قرآن کی آیت ہے؟ عموماً جادو کفر ہی ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، حضرت سلیمان کو تو یہودی لوگ نہیں کہتے وہ کافر ہے، وہ کہتے تو جادو کرتے تھے. تو اللہ یہی جواب دی، نہیں کہا کہ حضرت سلیمان جادوگر نہیں تھے، یہ کہا حضرت سلیمان کفر نہیں کی. تو دلیل ہے کہ جادو کفر ہے. اسے اللہ انکار کر دے کہ اس نے کفر کے کام ہی نہیں کیے ہیں. اور کفر کس کو کہتے ہیں؟ علماء کہتے ہیں کفر وہ جادو ہوتا ہے اگر اس میں یہ چیزیں استعمال کی جائے. پہلے اگر یہ ہے کہ اگر کوئی انسان جنات شیطان سے مدد لیتا ہے، جادوگر اگر شیطان اور جنات سے مدد لیتا ہے، اپنا کام کرواتا ہے، تو ان سے وہ جادوگر کافر ہو جاتا ہے. پچھلے درس میں ذکر کیا گیا کہ جنات سے مدد لینا جائز نہیں، چاہے کتنا بھی انہیں ایک صالح ہو. جنات کی حقیقت کون جاتا ہے؟ جنات انسان کے اچھی داڑھی والے کی شکل میں آ گئے
آپ سمجھے کہ یہی جنات کی یہی اصل شکل نہیں ہے، وہ کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے، اس کو حقیقت کیا ہے آپ کو نہیں پتا، وہ کچھ کہہ سکتا ہے کہ میں مومن ہوں مسلمان ہوں لیکن جھوٹا ہے، تو اس لیے دھوکہ دینے کے لیے یہ کسی بھی شکل میں آتے، تو شیطان سے مدد لینا جائز نہیں ہے۔ تو اگر کوئی انسان شیطان سے مدد لیتا ہے خاص کر غیب کی باتیں جاننے کے لیے اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، تو یہ کفر ہے، کیونکہ شیطان سے انسان جب مدد لیتا ہے، شیطان جو جنات ہوتے ہیں، جنات جو کافر باغی ہوتے ہیں اس کو شیطان کہتے ہیں، وہ انسان جب اس سے مدد لیتا ہے تو فری میں وہ مدد نہیں کرتا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے، بہت سے لوگ تمنا کرتے ہیں کہ میرے پاس کوئی جنات ہوتا ہے میرا کام یہ فلاں ہو جاتا، جلدی نہیں ہو، اور تمنا مت کرو، یہ شیطان فری میں آپ کا کام نہیں کر سکتا ہے۔ ایک کام کریں گے لیکن اس کے شروط کے ساتھ، آج کر دیں گے کل پریشان کریں گے، پھر آپ کو کفر تک لے جائیں گے اور اپنے لیے سجدہ کروائیں گے، اور یہ بھی عموماً ہوتا ہے۔ تو یہ پہلا کفر۔ دوسرے سبب یہ ہے کفر ہونے کے لیے یہی کام ہے، اگر کوئی دعویٰ غیب کی دعویٰ کرتا ہے، بہت سے جادوگر شیطان سے تو مدد دیں گے، اوپر سے کہتے ہیں مجھے پتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں گھر میں، آپ کیا کھاتے ہو، آپ کے گھر میں کیا ہوتا ہے، آپ یعنی ایسی باتیں بتاتا ہے جو عموماً چھپی ہوئی باتیں ہیں، غیب کی باتیں ہیں۔ تو یہ بھی اس طرح کا کوئی دعویٰ کرتا ہے تو وہ کافر ہے، کیونکہ غیب کو جاننے والا کون ہے؟ علم الغیب صرف اللہ کے پاس ہے، نہ کسی فرشتے کو پتا ہے، نہ کسی نبی کو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی بابا، نہ پیر، نہ کسی شیطان کو۔ غیب کی باتیں صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ چیزیں انبیاء کو بتاتے ہیں، لیکن مکمل غیب کی باتیں صرف اللہ کے ہاتھ میں۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس بھی علم ہے تو سمجھو وہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے۔ کس چیز میں؟ یعنی اس صفات میں، اس صفت میں یہ شرک کر رہا، ربوبیت میں شرک ہے اور اسماء و صفات میں بھی یہ شرک ہے، تو اس لیے انسان اس سے بچے۔ تیسرا سبب یہ ہے کہ وہ عموماً اس طرح جو جادوگر ہوتے ہیں، اگر وہ دین اور قرآن اور اسلام کے احکامات پر اس کی توہین کرتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی انسان کافر ہوتا ہے۔ آج کل عموماً جادوگر جو ہوتے ہیں وہ لوگ کس طرح کرتے ہیں؟ وہ لوگ کفر کے کام انسان سے کرواتا ہے۔ اب دیکھو کہ عموماً کہتے فلاں کے نام سے تم ذبح کر دو تو تاکہ تمہارے شر ختم ہو جائے، انسان غیر اللہ کے لیے ذبح کر رہا ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، آپ دیکھو کہ جادوگر قرآن کی آیات سے کھیلتے ہیں، قرآن کے پیپر لے کر آپ بہت سے جو پکڑے جاتے ہیں، قرآن کو پھاڑ کے سنبھال اور اس میں پیشاب، خون اور گندگی ملا کے پھر کسی جگہ پہ دفن کرتے ہیں، تو قرآن کی توہین کرنا کفر ہے کہ نہیں؟ کفر ہے۔ دین کی کتابیں ہیں، اور اسی طرح وہ لوگ سجدہ کرواتے ہیں، اور اسی طرح آپ دیکھو کہ عموماً انسان کو وہ جادو کرنے کے لیے کیا لیتے ہیں؟ پیشاب لیتے ہیں، انسان کے منی لیتے ہیں، انسان کی گندگی لیتے ہیں، انسان کے دو وقت پیخانہ بھی لیتے ہیں۔ یہ چیزیں اس طرح کرنا، اور پھر آیات بھی رکھتے ہیں اور اس میں پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، اور اس طرح جنات کے نام پکارتے ہیں، پھر اس طرح کفر کام کرتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کرنے والے شخص کے بارے میں کبھی شک نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کافر ہے۔ اسی طرح ایک سبب یہ ہے کہ غیر اللہ کی مدد لیتے ہیں۔ ہم لوگ مدد کس سے لیتے ہیں؟ اللہ سے۔ تو غیر اللہ سے دو طرح ہے، ایک مریض یا ایک پریشان انسان جادوگروں سے مدد لیتا ہے تو یہ شرک ہے۔ ہم لوگ کے ملک میں یہی ہوتا ہے کہ ایک انسان پریشان ہے، صحیح کہ نہیں، پریشان ہے، بیمار ہے، علاج کرتا ہے، دعا کرتا ہے، فائدہ نہیں، مجھے تک کہ فائدہ نہیں، حالانکہ ضرور کچھ فائدہ ہے، جلد بازی کرتا تو پھر کہاں جاتا ہے؟ پھر بابا پیر یا کسی جادوگر کے پاس جاتے ہیں۔ اب وہ جادو کر کے کسی بھی طریقے سے انسان کو یہ درد کچھ حد انکار کچھ وقتی طور پر ختم ہو جاتی ہے، لیکن پھر دھیرے دھیرے پھر بیماری ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو یہی کرتے ہیں، وہ انسان مدد لیتا ہے غیر اللہ سے، اور جنات بھی غیر اللہ سے مدد لیتے ہیں، یعنی یہ جادوگر بھی آگے کس سے مدد لیتے ہیں؟ شیاطین سے، تو یہ بھی غیر اللہ سے ہے۔ یہ جنات، اور یہ ذکر کیا گیا پچھلے درس میں، کس طرح مدد لیتے ہیں؟ غیبی بات جاننے کے لیے اور کوئی کام کروانے کے لیے، کوئی بری حرکت کروانے کے لیے یہی لوگ شیاطین سے مدد لیتے ہیں۔ تو اس لیے بتایا گیا پہلے قسم جو جادو ہے، جو کفری ہے، یعنی جس کا حکم جو کفری ہے، اسی 4 اسباب کی وجہ سے انسان کافر ہوتا ہے۔ جنات سے مدد، شیاطین سے مدد لینا، غیب کی دعویٰ یعنی علم الغیب کی دعویٰ کرنا، اور اسی طرح دین کے احکامات اور اس کے رموز اور قرآن اور اللہ کے رسول اور اس کی اچھی چیزیں اس سے توہین کرنا، اور اسی طرح غیر اللہ سے مدد لینا۔ تو اسی وجہ سے یہ جادوگر کافر ہوتا ہے، اور اس کے اور اسباب ہیں۔ عموماً جادوگر آپ دیکھو گے ان کے پاس اگر کوئی بیٹھتا ہے کبھی خوش نہیں ہوتا ہے۔ جو لوگ جا چکے ہیں، الحمدللہ میں نہیں تو گیا ہوں، لیکن انسان جب حتیٰ کہ
آپ اگر ویڈیو کو آپ کے پاس بھیجتا ہے اور پہلے ٹائٹل بتا دے کہ جادو کے دیکھو کیا حقیقت ہے، تو پہلے سے انسان ڈرا رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اچھی چیز دیکھنے والا ہے نہیں، اس میں یا تو خون کے منظر دیکھے گا، یا تو پیشاب کے منظر، یا تو دھواں ہے، یا تو کوئی کسی کو مار رہا ہے، ستا رہا ہے، جنات اس میں کوئی چلا رہا ہے. یعنی ایک گندی چیز انسان پہلے سے جانتا ہے، اور ہر ایک انسان جانتا ہے. ایک چھوٹا بچے کو آپ بتا دو کہ کوئی جادو آپ کو کر دے گا، پہلے سے ڈر جاتا ہے. تو جادو جب ایک خوفناک چیز ہے، خبیث چیز ہے، تو انسان اس سے دور رہے نا کہ اس سے قریب رہے. اور آج کل یہ ہوتا ہے، انسان کسی سے غصہ ہے، کسی سے دشمنی ہو گئی تو فوراً کیا کرتا ہے، کسی مضبوط کسی جادوگر کے پاس جاتا ہے. جتنا وہ مضبوط ہوتا ہے اتنا ہی پیسہ لیتا ہے کہ نہیں، اور جو چھوٹا ہوتا ہے وہ کم پیسہ لیتا ہے. جب کچھ مشہور ہوتا ہے اور اس کی مارکیٹ سب جو چل جاتی ہے، اس کے بعد وہ زیادہ مانگنے لگتا ہے. بلکہ وہ صرف پیسہ نہیں، عزت بھی مانگتا ہے. بہت سے لوگ کے ساتھ یہ کہ بیٹی کے لاؤ، یہ لے کر آؤ، اور اس کے ساتھ یہ کروں گا، اور پھر زنا کر کے، استغفر اللہ، زنا حرام کام کر کے، اور پھر کچھ کرتا کہتے ہیں یہ بھی ایک علاج ہے. کیونکہ جب وہ شیطان کے حکم پہ وہ چل رہا ہے، یعنی جادوگر عموماً وہ شیطان کو آرڈر دیتا کہ یہ کرو، میرے لیے یہ خبر لے کر آؤ، وہ کرو، اور وہ بھی شرط لگاتا ہے کہ آپ میرے لیے سجدہ کرو، آپ فلاں کام میں اس طرح کرواؤ، آپ اس کام میں خون طلب کرو، آپ اس کام میں زنا کرو اس کے ساتھ. یہ سب اور بھی کرتے ہیں. اور اس طرح آپ دیکھو، یعنی یہ شیطان کی سلطت میں انسان آ جاتا ہے تو خراب کام کرتا ہے اور اللہ سے دور ہٹتے جاتا ہے. تو اسی وجہ سے یہ کفر قسم ہو گئے. دوسرے قسم علماء کہتے ہیں جو فسقی ہے، کفری نہیں ہے، یہ کم ہے، یہ نہ کے برابر میں سمجھتا ہوں. یعنی جو لوگ یہ شیاطین سے مدد نہیں لیتے، نہ علم الغیب کے دعویٰ کرتے، نہ قرآن و سنت کی توہین کرتے ہیں، یہ لوگ کیا کرتے ہیں، دوا کے ذریعے سے، جڑی بوٹی کے ذریعے سے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. اور ہوتا کبھی کبھار کوئی کسی کے دل میں جیسا کوئی بیمار ہے تو کچھ دوا بناتا ہے، کچھ اس میں نشیلی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ ترکیب مرکبات کچھ بناتا ہے، ترکیب بناتا ہے. جیسا کہ آج کل دوا استعمال کرانے والے ہومیوپیتھک والے یا اور دوا، اس میں بہت ساری اس طرح چیزیں ملاتے ہیں. انسان بیمار رہتا ہے، بیماری رہتی، کچھ جادو ساری رہتا ہے. انسان جو دوائیاں کھاتا ہے نشے میں آ جاتا ہے کسی بھی طریقے سے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ جادو ہوا. جادو حقیقت میں مکمل نہیں ہونے کو کچھ ہوا، یعنی کچھ کیا گیا ہے، لیکن یہ بندہ کفر نہیں کرتا ہے تو اس کو کافر نہیں کہیں گے جو اس طرح کرتا ہے. لیکن عموماً یہ اس طرح کے کرنے والے کم ہیں، کیونکہ اس طرح کرنے والے کے نتیجہ کم ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، اور وہ سوچا کہ لوگ ہم سے بھاگ جائیں گے، تو وہ دھیرے دھیرے انسان بڑھتا ہے. آج کچھ دوا استعمال کی ہے، کل اور کچھ چیزیں استعمال کریں گے، کچھ پہنائیں گے، کچھ تعویذ لائیں گے، دھواں جلائیں گے، کچھ اور کریں گے، تو دھیرے دھیرے شیاطین آئیں گے، پھر وہ کفر اکبر میں پہنچ جائے گا. تیسرے قسم کے جو جس کو لوگ جادو کہتے ہیں لیکن حقیقت میں جادو نہیں ہے، جو تخیلی ہوتا ہے. تخیلی یعنی جو اس کا حقیقت نہیں ہوتی، لوگ کو دھوکہ دیتے ہیں، اس کو جادو لوگ کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں جادو میں آتا ہے، اس سے بچنا ہے، لیکن یہ کفریہ نہیں ہے. جیسا کہ آج کل جو سرکس میں ہوتا ہے، سرکسوں میں یا کہیں میلے میں جو بنتا ہے، ایک جادو کی شکل میں ایک آدمی آتا ہے، لوگ کو دھوکہ دیتا ہے. جیسا کہ کوئی چیز یہاں سے چھپاتا ہے دوسرے طرف سے نکالتا ہے، صحیح کہ نہیں، اپنے جیب میں رکھتا ہے تو ان کی جیب سے نکال دیتا، کچھ ہوتا ہے. یہ حقیقت جادو نہیں ہے، وہ تھوڑی وہ حقیقی چیز نکالتا ہے، لیکن وہ کچھ حرکت کرتا ہے، اتنا جلدی کرتا ہے کہ انسان نہیں دیکھ پاتا. کیونکہ علماء کہتے ہیں کہ انسان کی نظر اتنا تیز، انسان کی نظام صحیح چیز دیکھتا ہے، لیکن اس کے ایک معیار ہو، ہر جو چیز جتنا جو بہت تیز ہوتی ہے رفتار اس سے زیادہ رہتا ہے، انسان نہیں دیکھ پاتا. یہ مثال دیتا ہوں، پنکھا اگر آپ زور سے چلاؤ اس کا کتنا پر ہوتا ہے، 3 ہے، لیکن جب تیز سے چلاؤ تو کوئی دیکھ سکتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ کچھ نہیں ہے. کیونکہ انسان کی آنکھ اتنا تیز نہیں ہوتی، پوری نہیں دیکھ پاتا ہے، اس میں کچھ کمزوری ہوتی ہے. تو یہ بھی وہ لوگ اتنے ہی حرکت کرتے ہیں جو انسان کی طاقت کی، انسان کی نگاہ اس کو نہیں پکڑ سکتی. لیکن اگر دیکھا جائے کیمرے سے کسی بھی طریقے سے تو وہ حقیقت کھل جائے گی. وہ کھیل کھیلتا ہے یا دھوکہ دیتا ہے یا کوئی اس سے مدد رہتا ہے پیچھے یا دائیں بائیں، یہ سب لوگ کرتے ہیں، تو اس کو کفر نہیں کہیں گے. یہ اس کو اگرچہ مجازی طور پر جادو کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ جادو نہیں ہے، اس کو خفتلیت کہتے ہیں عربی میں. لیکن یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ جو آج یہ کرتا ہے
کل دوسرے کام کریں گے اور اس طرح انسان بڑھتا جاتا ہے. آج اگر کوئی اس طرح حرکت کرتا ہے اور لوگ کو خلاصیات ہوگی، اب سوچتا ہے کہ میں ایک نئی حرکت کروں، پھر دھیرے دھیرے بڑھتا ہے، پھر اور کام کرتا ہے، اور بلکہ لوگ بھی اس کو مجبور کرتے کہ آپ جادو ہو، چلو آپ میرا علاج کر دو. تو وہ سوچتا ہے کہ ہمیں مشہور ہو گیا، پیسہ اچھا مل رہا ہے، چلو یہ بھی کام کرو، تو دھیرے دھیرے کفر تک پہنچ جائے گا. تو اسی لیے خلاصہ یہ ہوا کہ تمام قسم کے جادو حرام ہے اور جائز نہیں ہے، جس میں غیر اللہ سے مدد لی جاتی ہے اور قرآن کی توہین کیا جاتا ہے، یا احکامات شرعیہ کے احکامات ایسی چیزوں کی توہین کیا جاتا ہے، علم الغیب کا دعویٰ کیا جاتا ہے، جنات سے مدد لی جاتی ہے، یہ کفریہ ہے اور عموماً یہی اصل ہے. اور باقی اقسام اگر یہ چیزوں سے خالی ہے تو وہ بھی اس سے بچنا ہے، لیکن وہ کفر کے نہیں پہنچتا ہے، لیکن انسان ہو سکتا ہے وہاں تک پہنچ جائے، کفر تک پہنچے گا. اگلے مسئلہ یہ ہے کہ جنات سے مدد لینے کی کیا حکم ہے. یہ اب بتایا کہ ابھی جو حکم ہے یہ جو جادو کرتے ہیں، لیکن جو کرواتے ہیں، جو انسان جاتا ہے ان لوگوں کے پاس، تو اس کا کیا حکم ہے. اس کا حکم تقریباً پچھلے درس میں ذکر کیا گیا ہے. وہ کاہن کے جو احکام یہی ہے، اگر کوئی انسان جادوگر کے پاس جاتا ہے اور اس سے غیب کی باتیں پوچھتا ہے یا اس سے کفریہ جادو کرواتا ہے تو انسان کافر ہو جاتا ہے. کوئی بہت سے لوگ جاتے ہیں کہ جادو کے پاس گئے، جادو سے کہتے کہ بھئی کیا چاہتے ہو، کہتے میں چاہتا ہوں کہ فلاں لڑکی سے میری محبت کرا دو، یا آپ مجھے بتا دو کہ یہ بندہ اس کے غیب اور اس کے باتیں یعنی جو چھپی ہوئی باتیں آپ اس کو ظاہر کر دو. یا جیسا کہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا کام جلدی ہو جائے، جنات کی مدد سے آپ میرا کام کروا دو. تو چونکہ وہ اس سے کفر کے کام کروائی ہے تو اسی لیے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے. سمجھے کہ نہیں. یعنی مثال میں دیتا، اگر کوئی انسان کسی مسلمان سے کہتا ہے، کسی انسان سے میں چاہتا ہوں کہ آپ درگاہ کے لیے سجدہ کرو، یا میں چاہتا ہوں کہ فلاں صنم کے لیے تم سجدہ کرو، تو ہمیں جو حکم دیتا ہے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا جائے. تو یہ بھی اس طرح جو جادو، اگر کوئی انسان کسی جادو کے پاس جاتا ہے اور کفریہ کام کرواتا ہے یا اس سے غیب کی باتیں پوچھتا ہے اور تصدیق کرتا ہے تو وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے. اور کیا دلیل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بل اطلق ساحرا او کاہنا، اگر تصدیق کرتا ہے تو کافر ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر کوئی منع کر رہا ہے کاہنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد، کہ اگر کوئی جادو کاہن کے پاس آتا ہے، یعنی جو نجومی ہوتا ہے، اور نجومی کی طرح تو جادوگر بھی اس سے کم نہیں بلکہ کاہن سے بڑا خراب یہ جادو ہوتا ہے. یعنی کاہن جو ہوتا ہے نجومی ہوتا ہے اس سے خراب جادوگر ہے، کیونکہ کاہن اس کے اوپر ایک ہی سبب ہے کہ وہ کچھ جنات سے مدد دیتا ہے اور غیب کی باتوں کا دعوت کرتا ہے، لیکن قرآن اور ایسی چیزوں کی توہین کم کرتا ہے اور بہت سے اور کم کفر ہے. تو اسی لیے جو جادو کرتا ہے عموماً اس کا کفر اور بڑھ کر ہے. تو اس طرح اگر کوئی جاتا اور تصدیق کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ اس سے کفر کی ہے. اور اگر کوئی جادو کے پاس جاتا ہے اور کفریہ کام نہیں کرواتا ہے یا اس سے غیب کی باتیں پوچھتا اور تصدیق نہیں کرتا ہے تو یہ کفر اکبر نہیں، کفر اصغر ہے. یعنی کوئی انسان جادو کے پاس جاتا ہے، نہیں کہتا کہ آپ غیب کی باتیں بتاؤ یا ایسی باتیں بتاؤ یا کچھ اس طرح، لیکن ایسے جادو سے کرواتا ہے کہ فلاں آدمی کو کمزور کر دو، اور کیا ہے آپ جنات سے مدد نہ کر لو، جو آپ کے پاس جوڑی کیا ہے یہ دوائیاں ہیں یا جو چیزیں ہیں دعا ہے اس کے ذریعے سے اس کو کھلا پلا دو تاکہ وہ کمزور ہو جائے، یا وہ اس کی جیسا کہ شہوت نہ اٹھے یا جیسا کہ اس کی دماغ نہ چلے. تو یہ جادو اس میں حقیقت میں جادو کیا گیا لیکن وہ نہیں جو کفریہ ہے. تو اس طرح کرنے والا شخص فاسق ہو جاتا ہے. اور اگر وہ تصدیق نہیں کرتا، غیب کی باتیں پوچھتا تصدیق نہیں کرتا، وہ بھی اس طرح ہوتا ہے کفر اصغر. اس کے سزا کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے 40 دن کی نماز نہیں قبول ہوتی ہے. 40 دن، 40 رات، 40 دن میں کتنا نماز ہے؟ فرض نماز تقریباً اگر 5 آپ 40 میں ضرب کرو 200 فرض نماز. علماء قیاس کرتے کہ یہاں سے مراد صرف نماز نہیں ہے، یعنی تمام عبادات. اگر کوئی ایسے لوگوں سے مدد لیتا ہے تمام عبادات اس کے باطل ہوتی، کرنا ہوگا اس کو لیکن اللہ قبول نہیں کریں گے. کتنا دن تک؟ 40 دن تک. تو سوچو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ سال میں 2-3 بار جاتے ہیں جادوگروں کے پاس، 3 نہیں بلکہ 5 سے 10 بار جاتے ہیں. وہ ان سے کہتے ہیں میرا یہ بتا دو. آپ دیکھو کہ ہر مرتبہ اس طرح کرتے تو پورے سال کی عبادت اس کی قبول نہیں ہوئی، حالانکہ اس نے محنت کی. تو اس لیے انسان ایسے لوگوں سے بالکل دور رہے. اس کے بعد یہاں مسئلہ ہے کہ جادوگر کے حد کیا ہے.
یعنی اس کی سزا کیا ہے اسلام میں؟ اگر وہ توبہ کرتا ہے اور نہیں پکڑا جاتا ہے، پہلے وہ اعلان کر دے کہ میں نے توبہ کر لی ہے، تو اس کا معاملہ ختم ہے۔ کوئی جادوگر کا ابھی تک نہیں پکڑا گیا، وہ پہلے کہہ دیتا کہ میں توبہ کر لیا اور ختم کر دیا، اور اعلان کرتا اپنے توبہ، اور پھر نہیں کرتا ہے، ثابت کرتا کہ میں نہیں کرتا ہوں، تو معاف ہے۔ لیکن پکڑنے کے بعد اگر وہ پکڑا گیا ہے اور وہ جادو کرتا رہتا ہے تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ اگر وہ کفریہ سحر کرتا تھا، کفری جادو، وہ جو کفر کے اقسام بتائے گئے کہ جنات سے مدد لینا، غیر اللہ سے مدد لینا، قرآن یا کوئی ایسی شریعت کے احکامات اور مسائل توہین نہیں کرتا ہے یا غیر کی دعویٰ کرتا ہے، ایسے پکڑا گئے تو اس کو فوراً قتل کرنا چاہیے۔ اس سے موقع دیں گے کہ توبہ کرنا ہے کر لو، کرے یا نہ کرے اس کو قتل کرنا ہے، چاہے کتنا بھی کرے۔ کہنے میں توبہ کر لیتا ہوں، اعلان کرتا ہوں، کہیں گے نہیں شریعت میں توبہ کر لیا آپ نے، ٹھیک ہے، یہ آپ کا معاملہ اللہ کے درمیان ہے، لیکن ہم لوگ کے اوپر فرض ہے کہ آپ کو ہر حال میں قتل کیا جائے۔ کیا دلیل ہے؟ یہ اگر یہ تقریباً علماء میں تقریباً اس میں اتفاق، کیونکہ وہ کافر ہو گئے اور کفر کے کام کی ہے، اور اگر وہ ضد کرتا کہ میں کروں گا، اگر وہ توبہ کرتا ہے، اگر وہ کہتا ہے لوگوں سے میں نے توبہ کر لی پکڑنے کے بعد، تو آپ کو کیا پتا کہ سچا کہ جھوٹا؟ ابھی تک تم لوگوں کو دھوکہ دے رہا تھا، تو ہو سکتا ہے یہ بھی اس کا معاملہ ہے، تو اس لیے توبہ اسے قبول نہیں کریں گے۔ دوسری قسم، اگر وہ ایسے کام کرتا ہے جو کفریہ نہیں ہے، کفر کے بعد نہیں پہنچتا، ثابت نہیں ہوا، تو کیا حکم ہے اس کے بارے میں؟ صحیح ہے کہ اس کو بھی ہر حال میں قتل کرنا ہے، ہر حال میں۔ کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے ایسے اعمال جو اس نے کیے ہیں جو کفریہ ہے، ظاہر نہیں ہوا، ہم لوگ نہیں دیکھ پائے، لیکن کرتا ہے، اور ہو سکتا ہے، اور کیونکہ وہ پہنچ جائے گا، اور یہ صحابہ کرام کے فتویٰ ہے۔ دیکھیے حدیث میں آتا ہے، اور چاروں ائمہ، امام احمد، امام مالک، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو جادو کرتا ہے وہ چاہے کفریہ ہو یا غیر کفریہ، اس کو ہر حال میں قتل کرنا چاہیے، توبہ کرے یا نہ کرے قتل کریں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ صرف توقف کرتے کہ نہیں، اگر وہ کفریہ نہیں کرتا ہے تو پھر اس کو قتل نہیں کرنا ہے، کہ صحیح کہ کفر کو قتل کرنا ہے۔ حضرت عمر خطاب سے یہ ثابت ہے، ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت بجالہ بن عبیدہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر خطاب اپنے والی، یعنی کسی والی تھا، اس کے پاس بھیجے، یمن میں کہیں بھی بھیجا کہ جو بھی جادوگر ہوتا اس کو قتل کر دو، حکم دیا کہ جو بھی جادو ملتے اس کو قتل کر دو۔ فرماتے کہ ہم لوگ تقریباً 3 جادوگر کو پکڑے اور کو قتل کیے۔ حضرت حفصہ، عبداللہ بن عمر بھی کیا فعل ہے، حضرت حفصہ کی بھی فعل ہے۔ حضرت حفصہ کے پاس ایک لونڈی تھی، مدبرہ ہے، اس کو کہہ دی کہ اگر میں مر جاؤں گی تو تم آزاد ہو جاؤ گی، لیکن وہ اس نے جادو کی ہے، تو حضرت حفصہ جو اللہ کے رسول کی بیوی تھی، حضرت عمر خطاب کی جو بیٹی تھی، وہ حکم دی کہ اس کو قتل کر دو، اسی لیے قتل کرنا چاہے۔ عبداللہ بن عمر سے بھی ساتھ حضرت جندب بن عبداللہ فرماتے ہیں، حد الساحر ضربۃ بالسیف، کہ جادوگر کے حد یعنی اس کو کیا ہے، تلوار سے قتل کرنا چاہیے، لیکن قتل کرنے والا چاہیے ہم نہیں ہیں، نہ آپ ہو، نہ کوئی بڑا انسان، نہ چھوٹا، کون کرتا ہے؟ جو حاکم ہے، مسلمان کے جو ذمہ دار ہے وہی کرتا ہے۔ اگر وہ نہیں کرتا ہے کسی وجہ سے تو ہم لوگ کے لیے اجازت کبھی نہیں کہ ہم لوگ یہ حد قائم کریں۔ وہ صرف جلد بازی میں یار قتل کر دو، چھٹی کیا کریں گے پولیس والے، ہم لوگ کے ملک کو رشوت دے دیتے ہیں، معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ نہیں، حد آپ کو نہیں کرنا ہے۔ ہاں، لوگوں کو آپ بتا سکتے کہ یہ مجرم ہے، یہ فاسق ہے، اسے بائیکاٹ کرو، اس کو بھگا دو، اس کو نکال دو، لیکن اس کو قتل تک نہیں انسان کر سکتا، اللہ کی جو مسلمان کے حاکم ہے، امیر المؤمنین یا جو حاکم ہے وقتی طور پر، وہی اس کی ذمہ داری ہے، وہی قتل کرتا ہے۔ یہ جو جادو کفریہ ہے، جو قتل اس کو کیا جاتا ہے، وہ سب مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن نہیں کریں گے، نہ وہ مسلمانوں کے انہیں اس کو غسل دیں گے، نہ مسلمان اس کے وارث بنیں گے، کیونکہ وہ کفر کی حالت میں مرا، وہ کافروں کی طرح اس کا معاملہ کریں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی معاملہ اس کی حالت جاتے ہیں کہ ہم لوگ کے اوپر فرض ہے کہ ہم لوگ یہ قتل کریں۔ یہاں مسئلہ ہے، پتہ نہیں وقت ہے کہ نہیں، آخری مسئلہ جو بہت ضروری ہے کہ یہ جادو کے کیا علاج ہے، جادو کے کیا علاج ہے؟ اگر کوئی جادو کرتا ہے، جادو کسی کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اس سے کیا علاج ہے؟ پہلے یہ ہے، علماء کہتے ہیں کہ کچھ علاج یعنی جادو ہونے سے پڑھنے سے پہلے، اور کچھ علاج اس کے بعد۔ جو ہونے سے پہلے جو علاج ہے کہ انسان ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالی سے قریب رہے اور ہمیشہ ذکر کیا کرے، اور جو شرعی ثابت اللہ کے رسول سے اوراد اذکار ہے اس کے اہتمام کرے۔
کیونکہ انسان جب ہمیشہ اللہ سے قریب رہتا ہے تو ہمیشہ محفوظ رہے گا. یعنی انسان جب اللہ سے قریب آپ رہو گے، ہر وقت آپ اللہ کو یاد کرو گے. گھر داخل ہونے کے بعد بسم اللہ کر کے داخل ہوں گے، نکلنے کے بعد بسم اللہ کہو گے، باتھ روم جاؤ گے بسم اللہ، نکلو گے دعا پڑھ کے، بیوی سے ملو گے تو دعا پڑھ کے، اپنے اولاد جب کوئی اچھی چیز ملے تو آپ اس میں اللہ کے سبحان کا نام لو، یا کھانے کے وقت یا پینے کے وقت یا گاڑی میں بیٹھنے کے وقت، کوئی کپڑا پہننے کے وقت، ہر وقت اگر اللہ کے نام آپ لوگے تو آپ پر انشاءاللہ کوئی جادو یا کوئی اس طرح اثر نہیں ہوگا. اس لیے انسان پہلے اپنے آپ کو حفاظت کرے. اور دوسری بات، ایسی جگہ سے بچنا چاہیے جہاں گندگی اور شیاطین ہوتے ہیں. انسان آپ دیکھو کہ ہمیشہ گندی جگہوں میں بیٹھا ہے، بازاروں میں بیٹھا رہتا ہے، فلم دیکھنے کے لیے بیٹھتا ہے، غلط کاموں میں کلب میں جا کے بیٹھتا ہے، شراب خانوں میں جا کے بیٹھتا ہے، اور پھر جب جادو شیطان پکڑ لیتا ہے، جادو ہو جاتا ہے، دیکھو میرے ساتھ ہوا. نہیں، آپ ایسی جگہ مت جاؤ جہاں یہ کثرت سے ہوتے ہیں یا جہاں گندگی ہوتی ہے. انسان ہمیشہ شریف جگہ بیٹھے جہاں شیاطین نہیں ہوتے ہیں. اس لیے انسان دور رہے ان لوگوں سے اور ایسے کام نہ کرے جس کی وجہ سے وہ قریب آ جائے. اسی طرح علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی کو خوف ہے کہ کوئی میرے ساتھ اس طرح کرے گا تو کیا کرنا ہے کہ انسان اپنے بال، ناخن اور ایسی چیزیں انسان عام جگہ پہ نہ پھینکے. ہم عموماً انسان کے پاس پیچھے کوئی دشمن نہیں ہوتا، پھینک سکتا ہے، لیکن اگر آپ کو پتا ہے کہ اس وقت میرے پیچھے کچھ دشمن ہے اور آپ کے لیے خیر نہیں چاہتے تو جب بھی بال کاٹو تو اس طرح آمد پھینکو، اس کو دفن کر دو، کہیں چھپا دو تاکہ وہ لوگ نہ پائے. چھپانے کے گھر میں، لیکن کہیں سے جگہ تاکہ نہ پائے، کیونکہ یہ بال لے کر، ناخن لے کر، بلکہ وہ لوگ ناک یہ جو صاف کرنے کے بعد اس کو لے لیتے ہیں، انسان کے پیشاب لے لیتے ہیں. تو ایسی جگہ پہ انسان نہ کرے جہاں آپ کے پیچھے کوئی لگا ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ لے لے. اور اس طرح کا اللہ کے رسول کے ساتھ ہی ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں گرا تھا، کہیں حفاظت ہوا، وہی لے کر کیا گیا ہے. تو اس لیے انسان ایسے لوگوں کو موقع نہ کرے. کپڑا بھی ایسے عام جگہ پہ نہ پھینکے، نہ ان کو دے، نہ عام لوگوں کے جو شر پسند ہے ان لوگ سے بچنا چاہیے. لیکن مطلب نہیں کہ وسوسہ کرو ابھی سے انسان بچے. یہ ان لوگ کے لیے جو زیادہ ان کو احساس ہے کہ ہوتا ہے، بہت سی جگہوں پہ دشمنی زیادہ ہوتی ہے اور زیادہ لوگ کرتے ہیں، مشہور ہیں وہ لوگ، تو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے اور انسان احتیاط کرے. یہ ہونے سے پہلے. اب ہونے کے بعد خدا نخواستہ کسی کے ساتھ یہ ہو گئے تو کیا کرے؟ کچھ چیزیں جائز ہیں اور کچھ چیزیں حرام ہیں. جو جائز ہے انسان رقیہ شرعیہ کرے، شرعی دم کرے. اور دم کس طرح؟ قرآن کے ذریعے سے. اذکار جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے انسان اس کو پڑھا کرے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. کیا پڑھے؟ مثال کے قرآن کے آیات. آپ کو اس خدا نخواستہ سامنے اس کو جادو کسی نے کر دی ہے تو خود پڑھے، اگر پڑھ سکتا ہے اس کے اوپر پڑھا جائے، یا پانی میں پڑھ کے اس کو نہلایا جائے یا پلایا جائے. وہ آیت الکرسی پڑھو، پورے قرآن پڑھو، ذکر یہ وہ آیات پڑھو، خاص کر جو جادو کے آیات ہے وہ پڑھ کے آپ اس کو پلاؤ یا اس کو نہلاؤ یا فوراً ڈائریکٹ اس کے بدن پہ، کیونکہ وہ مفید ہے. اور اللہ فرماتے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ کچھ آیات نازل کرتے جو مومنوں کے لیے شفا ہے اور رحمت کے باعث ہے. اور اللہ کے رسول یہی کہ اللہ کے رسول یہ جادو جب ان کے ساتھ کیا گیا تو اللہ کے رسول معوذات پڑھ کے اس کو کھولے تو اس سے ختم ہوا اس کا اثر. تو آیات کے ذریعے سے دعا ہے، انسان دعا کرے صبح شام نماز میں کہ اللہ مجھے شفا دو. لوگ دعا کرے، وہ آیات پڑھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انسان عام دعا پڑھے، جیسے حضرت جبریل آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دم کی ہے. اللہ کے رسول حضرت حسن حسین کے لیے دم کرتے تھے. بسم اللہ اعوذ بکلمات اللہ التامہ، جیسا کہ ہے من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یا حضرت جبریل اللہ کے رسول کے دم جو کی ہے بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من کل عین حاسد او شر، جیسا کہ الفاظ ہے اللہ یشفیک. تو اس طرح انسان دعا کرے جو ثابت ہے، انسان پڑھا کرے، اللہ سبحانہ وتعالی انشاءاللہ شفا کریں گے. اسی طرح دوسرے جو علاج ہے جو جائز ہے، اگر آپ کو پتا ہے کہ بندے کے ساتھ کس طرح جادو کیا گیا ہے تو اس کو ڈھونڈ کے ختم کرنا چاہیے. یعنی کبھی کبھار جیسے اللہ کے رسول چلے گی ہے، اللہ کے رسول کو نہیں پتا، حضرت جبریل جب بتائے تو اللہ کے رسول حضرت علی کو بھیجا تو وہ کنگا لے کر آئے اور اس میں باندھیں گے تو اللہ کے رسول کو کھول کے پڑھے. تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں. بلا آدمی کے لیے جیسا کہ گرہیں باندھی گئی، کسی کہیں جگہ سے کہیں دفن کیا گیا، کہیں کچھ کیا گیا ہے، اگر آپ کو پتا ہے تو اس کو کھول کے بسم اللہ کے نام لے کر کاٹ دو.
یعنی گرہیں خاص کر جو ہوتی اس کو کھول دو اور معوذات پڑھ کے. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم لوگ کے کیا دخل ہے؟ نہیں دخل ہے. آج کل عموماً لوگ دفن کرتے کہاں صحرا میں یا قبرستانوں میں. کبھی کبھار انسان کو مل جاتی ہے, کبھی کبھار ہم لوگ پکڑے نہیں, لیکن بہت سے لوگ جاتے ہیں قبرستان میں مثال کے طور پر اپنے میت کو تدفین کرنے کے لیے, تو اچانک کچھ چیزیں مل جاتی ہیں, لفافہ یا کچھ بنا ہوا, وہ سوچا کہتے میرا کیا دخل, اٹھا کے پھینک دیتے. نہیں, آپ خیر خواہ بنو, وہ اٹھا کے کسی عالم کے پاس لے جاؤ, آپ اس کے ذریعے سے کسی کی پریشانی دور کر دو گے. یہ چیز کھول کے اگر آپ پھاڑ دو گے اللہ کے نام لے کر, پھر یہ گرہیں کھولو گے معوذات پڑھ کے اور اس کو جلاؤ گے, ختم کرو گے, تو انشاءاللہ اس کو راحت بھی ملے گی. انسان یہ چیزیں بھی, یہ طریقہ ہے علاج کرنے کی کہ انسان وہ چیزیں جانے اور اس کو کھولے اگر جان سکتا ہے. اگر نہیں جان سکتا ہے کوئی طریقہ نہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کیسے عمل پتہ چلے کہ کہاں میرا جادو جو کیا گیا کہاں رکھا گیا ہے. نہیں, آپ نہیں کر سکتے ہو. بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ جنات سے مدد لیتے ہیں, ایسا دیکھیے کچھ اور کرواتے ہیں, تو یہ جائز نہیں ہے. یہ علاج جائز ہے. دوسرے ایک علاج جو جائز نہیں ہے, پہلے یہ ہے کہ ہر وہ شرکی دم سے, کوئی دم لیتا ہے, دم کرتا ہے, بہت سے لوگ دم کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, لیکن کیا ہے اس میں شرک ہوتا ہے. بابا کے نام سے, پیر کے نام سے, جنات کے نام سے, پتہ نہیں کس کو پکار کے دعا کرتے ہیں. یہ شرک ہے, اس سے بچنا ضروری ہے, حرام ہے. دوسرے طریقہ جو لوگ مشہور ہے النشرہ جس کو کہتے ہیں. دوسرا کس کو کہتے ہیں؟ حل السحر بالسحر, یعنی جادو کو ختم کرنے کے لیے جادو سے اس کو ختم کیا جاتا ہے. یہ سخت حرام ہے. لوگ کرتے ہیں کہ جیسے کہ اس پہ جادو تو کیا کیسے ختم کریں, تو ایک بڑا جادو کے پاس جائیں گے. بڑا جادو کیا کریں گے, وہ جو جادو اس کے ساتھ کیا گیا اس کا اثر, جو نیا جادو ہے اس کا اثر اور تیز رہے گا. پہلے والے کو ختم کر کے پھر وہی آئے گا اور صحت مندی آ جائے گی وقتی طور پر, لیکن دھیرے دھیرے پھر وہ جس کا اثر جو پہلے کیا گیا وہ رجوع ہوگا. یہ بالکل حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ کیونکہ کفر کو کفر سے علاج نہیں کیا جاتا ہے. یعنی جادو کرنا کیا ہے؟ کفر ہے کہ نہیں؟ تو کفر ہے. تو کبھی اسلام اس کفر کو ختم کرنے کے لیے نہیں کہیں گے کہ بڑا کفر کرو, یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اگرچہ کچھ علماء اجازت دیتے ہیں, لیکن یہ بھی حرام ہے. اور اللہ فرماتے ولا یفلح الساحر حيث اتى, کہ جادوگر کچھ بھی کرے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. اور اللہ کے رسول سے پوچھا گیا اس علاج کے بارے میں, تو کہا ہوا من عمل الشیطان, کہ یہ بھی علاج یہ بھی شیطان کے عمل میں سے ہے. تو جادو کس طریقے سے کرنا ہے؟ شرعی طریقے سے, ذکر اذکار سے. اور اگر پتہ ہے کس طرح کیا گیا تو اس کو ختم کرو, کھول دو, لیکن شرک کے طریقے سے اور جادو سے علاج کرنا جائز نہیں ہے. بہت سے لوگ یہی کہتے ہیں کہ یار علاج جلدی نہیں ہوتا ہے, تو آپ سمجھو کہ ایک مصیبت آ گئی. جس طرح کہ کسی کا کینسر ہو جاتا ہے, اگر خدا نخواستہ کسی کا کینسر ہو جاتا ہے, تو یہ کینسر اگر پکڑ لیے تو وہ کبھی شفا نہیں ملے گی. اللہ اگر چاہے تو ہو جائے گا, لیکن عموماً انسان کی خاتمہ ہے. شوگر کہاں ختم ہوتا ہے, لیکن ایک انسان تسلیم کرتا ہے اب مجھے اس کی وجہ سے مجھے اب علاج پر مصر رہنا چاہیے, پھر آخر تک مجھے علاج کرنا ہے, اور موت آ گئی تو اچھی موت آ جائے. اسی طرح جس کے ساتھ جادو کیا جاتا ہے, انسان علاج کرے, مایوس نہ ہو, اللہ شفا دیں گے, لیکن اگر جلدی نہیں اس کے علاج ہوتا ہے تو یہ سمجھے کہ اللہ سبحانہ اسی میں خیر رکھا ہے, صبر کرے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ اس کو بدلہ دیں گے. لیکن جلد بازی کر کے کفر اور شرک کے کام کرے یہ بالکل جائز نہیں. بہت سے لوگ کرتے ہیں جادو اشارہ کسی کے ساتھ کیا گیا ہے تو بڑا جادوگر کے پاس لے, اب وہ موقع پا گئے, تھوڑی فری میں چھوڑیں گے, وہ ایک بار آپ چلیں گے, لیکن پھنساتے رہیں گے اور وہ کچھ اور کام کرواتے رہیں گے, تو آپ بار بار اوپر سے پاس جاؤ گے اور وہ اپنا فائدہ اٹھاتے رہیں گے. اس لیے جادو کے متعلق یہ درس تھا. انشاءاللہ اگلے درس میں یہ مزاروں پہ جانا اور وہاں قربانی پیش کرنا یا کچھ ذبح کرنا یا وہاں جانا اور دعا کرنا اس کے کیا حکم ہے, اور یہ گنبدیں بنانا اس کے کیا حکم ہے, انشاءاللہ اگلے درس میں ذکر کریں گے. اللہ سے دعا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم لوگ کو ہمیشہ توحید پر قائم رکھے اور سنت پر ہم لوگ کو رکھے, اور صرف خرافات سے ہم لوگ کو بچائے. صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.